اور آگے بڑھیے، ابھی تو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے کا من بنا رہے ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کر رہی ہیں، سب سے حور جیسی لڑکی تلاش کر رہی ہیں، آپ کی ہونے والی بیوی کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ اسلام یہاں پر بھی کیا شکشا دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، عورت کی خوبصورتی، اس کی سندرتا، اس کا کتنی اسمارٹ ہے، کتنی ہینڈسم ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ ولحسبہا، اور عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ہم شیرشاہ وادی ہیں تو شیرشاہ وادی ہونا چاہیے، ہم شیخ ہیں شیخ ہونا چاہیے، ہم انصار ہیں انصاری ہونی چاہیے، برادری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ ولدینہا، اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا نام لیا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اب علماء کیا کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ مال یہودی دیکھتے تھے، مال یہودی دیکھتے تھے، کیونکہ یہودی بڑے لالچی اور بخیل اور کنجوس ہوتے تھے، تو وہ جب رشتہ دیکھنے جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کتنے مال والی لڑکی ہے۔ مجھے آپ کے اسی شیرشاہ وادی علاقے سے اور اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب لڑکیوں کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے باقاعدہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ جب ملتا ہے تب اس سے زیور خریدا جاتا ہے، اس سے لڑکے کا کپڑا خریدا جاتا ہے، اس سے شادی کا انتظام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لڑکا مہر بھی اپنی بیوی کو اس کے باپ کی ملی ہوئی کمائی سے دیتا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اتنے بڑے بھکاری اور اتنے بڑے بھکمنگے، عورت کا سب سے بڑا جو حق ہے، جس مہر کے بدلے تم اپنی بیوی کو نکاح میں لاتے ہو، تم اتنے بڑے اپاہج ہو، اتنے بڑے تم بھکاری ہو، اتنے بڑے تم بزدل ہو کہ تم اس مہر کی رقم بھی اس لڑکی کے باپ سے لیتے ہو۔ جلسے کرا لیا آپ نے، 2-2 لاکھ روپے کے پنڈال لگا لیا آپ نے، بنارس سے لے کر کے دلی تک سے علماء کو بلا لیا آپ نے، اور سماج کی یہ برائی آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ لڑکی کا باپ جو بیچارہ لڑکی کو بڑی مشکلوں سے پالتا ہے، زمانے کی گندی نظروں سے بچاتا ہے، لڑکی جیسے جیسے جوان ہوتی چلی جاتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑی محنت سے بڑی قربانیوں سے باپ نے اور ماں نے اپنی بچی کو پالا ہے، اور آج جب وہ بچی جوان ہو گئی ہے، ماں باپ کو چنتا ہے، ماں باپ کو فکر ہے اس بچی کی شادی کرنے کی۔ او لوگو، تم اتنے بڑے بے غیرت ہو، اس لڑکی کے باپ سے تم سودا کر رہے ہو۔ سودا ہوتا ہے، سودا۔ لڑکا جتنا کامیاب ہو اتنا زیادہ سودا ہوتا ہے۔ لڑکا اگر کسی گورنمنٹ ٹیچر ہے، لڑکا اگر دلی میں جاب کرتا ہے، لڑکا اگر اچھی پوسٹ پر ہے، تب تو صاحب 5 لاکھ سے کم میں بات نہیں بنے گی۔ اس لڑکی کے باپ کے جذبات سے تم کھیل رہے ہو۔ یا تو وہ اگر پیسے والا ہے تو ٹھیک ہے 4 لاکھ 5 لاکھ دے دے گا، اگر غریب ہے تو کہاں سے دے گا، اور نہیں دے گا تو اس کی لڑکی 25 سال کی 30 سال کی 35 سال کی ہو رہی ہے، باپ کے پاس جہیز کی ڈیمانڈ پورا کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو میرے بھائیوں بتاؤ وہ لڑکی جو 35 سال کی ہو رہی ہے، اگر اس کے قدم بھٹک گئے اور اگر وہ غلط راستے پر چلی گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، ہم سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس جہیز کی رسم نے آج کتنی لڑکیوں کی عزت کو برباد کر دیا،
کتنے گھروں کی عزت کو برباد کر دیا، کتنے باپ نے خودکشی کر لی، کتنی لڑکیوں نے خودکشی کر لی، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ لالچ اتنا بھرا ہوا ہے، لالچ اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہم اس رسم کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی بہن کی شادی ہوتی تو ہمیں دینا پڑتا ہے، تو صاحب جب ہم نے دیا ہے تو ہم لیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لو میری، دینے والے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لینے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ لڑکے والے ہیں اور آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کی شرارت ہے، اور اللہ کے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مال یہودی دیکھا کرتے تھے، خوبصورتی عیسائی دیکھا کرتے تھے، اور خاندان مکہ کے مشرکین دیکھا کرتے تھے۔ اور اسلام جب آیا تو اسلام نے خوبصورتی سے منع نہیں کیا، مال سے منع نہیں کیا، خاندان سے منع نہیں کیا، مگر اسلام نے سروپری سب سے اوپر کس چیز کو رکھا؟ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر کے لاؤ، دیندار لڑکی کو لے کر کے آؤ۔ اگر آپ کے گھر میں پردہ نہیں ہے، دیندار لڑکی آئے گی، پردے کا ماحول بنائے گی۔ آپ کے گھر کے اندر اگر بے حیائی ہے، دیندار لڑکی آئے گی، شرم و حیا کا ماحول بنائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں دن رات فلمی گانے سنے جاتے ہیں، اگر ایک ایسی لڑکی آئے گی جو دیندار ہے، انشاءاللہ وہ لڑکی گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائے گی۔ تو اگر اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو شروعات یہاں سے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیندار عورت کو تم اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیندار عورت سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے، دیندار عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، اگر تمہیں خزانہ ہی بنانا ہے، تمہیں دولت ہی اگر اپنے گھر میں لانا ہے، تو 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اپنے گھر میں اسٹور کر لو، 3 چیزوں کو اپنی دولت بنا لو، اپنی سمپتی بنا لو۔ قلباً شاکرا، اپنے سینے کے اندر ایسا دل پیدا کرو جو دل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، جس دل کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، ایسا دل پیدا کرو جو اللہ کا شکر ادا کرے، جس دل کے اندر ناشکری نہ ہو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنے منہ کے اندر ایسی زبان پیدا کرو جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اللہ کو یاد کرتی رہے۔ اور تیسری چیز وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، ایمان والی نیک اور دیندار عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لے آؤ، تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ یہ جو آج کل لو میرج ہو رہی ہے، پہلے تو بہت کم سنائی دیتا تھا، اب بہت کو سنائی دے رہا ہے۔ لو میرج جب ہوگی تو ظاہر ہے دیندار عورت تو لو میرج نہیں کرے گی، دیندار عورت لو میرج نہیں کرے گی، دیندار عورت میرج کے بعد لو کرے گی۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہے، اسلام میں محبت کر کے شادی کرنا نہیں ہے، اسلام میں شادی کر کے محبت کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب میاں بیوی کے رشتے کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے پتی پتنی کے بیچ میں محبت پیدا کی ہے، رحمت پیدا کی ہے، محبت پیدا کی اللہ نے پتی پتنی کے بیچ میں۔ یہاں تو بغیر شادی کے
زنا ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے اور اس کو لب اور پیار کا نام دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ لو نہیں ہے، وہ لشٹ ہے، وہ پیار نہیں، وہ ہوس ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے بندھن میں بندھ کر کے جب عورت آپ کے گھر میں آتی ہے، وہ آپ پر جان چھڑکتی ہے، آپ اس کے اوپر جان چھڑکتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور وہ محبت موبائل سے نہیں پیدا ہوتی، وہ محبت سوشل میڈیا سے نہیں پیدا ہوتی، وہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اور جانتے ہو میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، اور اے عورتوں تم اپنے مردوں کے لیے لباس ہو۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ لباس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی میں کرتا پائجامہ صدری پہن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس لیے کہ یہ لباس مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے نوجوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جینس کی پینٹ پہنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ لباس اسے اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ یعنی عورت کی زندگی سے، شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو تو شوہر کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو تو بیوی کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی۔ شوہر سے بیوی کی زندگی میں کلر آتا ہے اور بیوی سے شوہر کی زندگی میں کلر آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اور لباس کا ایک کام اور بھی ہے میرے بھائی، گرمی کا موسم ہے میں کاٹن کا کپڑا پہن کے آیا، سردی کا موسم ہوتا میں اونی کپڑا پہن کے آتا۔ موسم کے حساب سے ہم کپڑا پہنتے ہیں، ہمیں کپڑا اور لباس موسم کے اثر سے بچاتا ہے، موسم کے نقصان سے بچاتا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت پر ذرا غور کرو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کے لیے عورتیں لباس ہیں اور عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں۔ یعنی زمانے کی گندی نظروں سے بیوی کو شوہر بچاتا ہے، اور شوہر جب گھر کے باہر بے حیا لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور جب گھر میں بیوی کے پاس آتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، اس کے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر بیوی کو بچاتا ہے، بیوی شوہر کو بچاتی ہے۔ تو شادی کی بنیاد جہیز پر مت کرو میرے بھائی، شادی کی بنیاد دینداری پر کرو، اور شادی صحیح ٹائم پر کرو۔ لڑکا 20 سال کا ہو گیا، لڑکی 18 سال کی ہو گئی، شادی کر دو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے پہلے نوکری مل جائے۔ کتنے لڑکے 30 سال کے ہو گئے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو کیا شادی نہیں کرو گے؟ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے، رات کو 10 بجے میں نے کھانا مانگا، کھانا نہیں ملا، 11 بج گئے، 12 بج گئے، رات کے 1 بج گئے، اور آپ آ کر کے مجھے تسلی دے رہے صاحب سو جائیے صبح آپ کو کھانا دیں گے، تو صبح تک تو میری حالت خراب ہو جائے گی۔ انسان کو ٹائم پر کھانا نہ ملے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، انسان کو اگر پیاس لگے اور پانی نہ ملے انسان تڑپنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اللہ نے جسم کے کچھ تقاضے بنائے ہیں، اللہ نے جسم کی کچھ ضرورت بنائی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ آپ تقریر کر دینے سے، جلسہ کر دینے سے مرد کی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے، عورت کی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ شادی کا علاج صرف اور صرف شادی ہے، اس لیے صحیح عمر پر آپ لڑکے لڑکیوں کی شادی کیجئے، بہت ساری برائیوں سے سماج پاک ہو جائے۔ آج شادی کرنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ ہم نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ شادی کرنے کے پہلے لڑکا اور لڑکی کے ماں باپ کو سوچنا پڑتا ہے، اور زنا کرنا اتنا آسان بن چکا ہے کہ چند روپیوں میں آج بند کمروں میں زنا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہوگا، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے تو جلدی سے تم شادی کر دو۔
جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے تو تم جلدی سے شادی کر دو. اگر تم شادی کرنے میں تاخیر کرو گے، دیر کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. اب شادی کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا. ہمارے یہاں رشتہ لگا نہیں، لڑکے نے لڑکی کا نمبر حاصل کیا، بات چیت بھی کرنے لگے، ملاقات بھی کرنے لگے، اور کہیں کہیں تو سمجھو نکاح کے پہلے لڑکا یہ سمجھنے لگتا ہے لڑکی میرے لیے جائز ہو گئی. حرام ہے یہ کام کرنا. صرف رشتہ لگا ہے، صرف منگنی ہوئی ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ لڑکی کے قریب جائیں میرے پیارے ساتھی. ہاں، رشتہ اگر لگ گیا ہے تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مرد عورت کو ایک بار دیکھ سکتا ہے. آج کا دور موبائل کا دور ہے. لڑکی والے فوٹو اگر بھیج دیں، لڑکے کو ایک نظر فوٹو دکھا دیا جائے، مسئلہ حل ہو گیا. ایک نظر دیکھنے کی اجازت شریعت دیتی ہے تاکہ لڑکا بعد میں یہ نہ کہے میری مرضی کے خلاف میری شادی ہوئی ہے. لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھ لے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. اب آئیے اس پر ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مغیرہ ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت مغیرہ سے کہتے ہیں اے مغیرہ انظرت الیہا، کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، دیکھا تو نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے. آپ نے کہا فانظر الیہا، جاؤ ایک بار اپنی ہونے والی بیوی کو تم دیکھ لو. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، اس لیے کہ جب تم ایک بار لڑکی کو دیکھ لو گے تو آگے رشتے میں محبت بنی رہے گی، محبت باقی رہے گی، رشتہ اچھا چلے گا. ایک بار تم لڑکی کو جا کر کے دیکھ لو. اب بہت غور سے سنیے گا، بہت بڑی اور بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. شیرشاہ وادی قوم کے بیچ میں بیٹھا ہوں، بڑی پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ہمارے اس علاقے میں، سیمانچل کے اس علاقے میں ہمیں ایک چیز بہت کھلتی ہے میرے بھائیوں، اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے ہمیں اس بات پر کہ ہمارے یہاں پردہ تو ہے، میں یہ تو نہیں کہتا پردہ نہیں ہے، لیکن پردہ جتنا ہونا چاہیے اتنا پردہ نہیں ہے. مسلمان گھر کی لڑکی کالج جا رہی ہے، گلے پر گریبان پر اس نے ایک دوپٹہ ڈالا ہے، جوان لڑکی ہے اور کالج جا رہی ہے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں کرناٹک میں ہماری بہنیں مکمل پردے میں اور مکمل نقاب میں کالج جاتی تھیں، اور آج جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، کتنی ہماری بہنوں نے اپنے پورے کیریئر کو داؤں پہ لگا دیا. وہ بیچاری ایگزام میں گئی، اور ایگزام میں جب وہ ایگزامینیشن ہال میں جب جانے لگی اور وہاں پر کالج کی طرف سے جب منع کر دیا گیا کہ آپ کو اپنا برقع اتارنا پڑے گا، آپ کو اپنا حجاب اتارنا پڑے گا، ان بہنوں نے ہماری، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کی مدد کرے میرے بھائیوں، اپنی پوری زندگی کو داؤں پر لگا دیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم حجاب تو نہیں اتاریں گے، ہم نقاب تو نہیں اتاریں گے. ٹھیک ہے، تم ہمیں ایگزام نہیں دینے دیتے، ہم ایگزام نہیں دیں گے. ہم ایگزام کو قربان کرتے ہیں، ہم ڈگری کو قربان کرتے ہیں، ہم پڑھائی کو قربان کرتے ہیں، مگر ہم حجاب کو قربان نہیں کریں گے. ایک طرف ہماری وہ بہنیں ہیں اور ایک طرف ہمارا ماحول ایسا ہے. جوان لڑکیاں ہیں، گھر کے اندر کیسے رہتی ہیں میں نہیں جانتا. میں تو جلسے کے موقع پر آپ کے بیچ میں آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں عورتوں کے پنڈال سے لڑکیاں نکل رہی ہیں، جوان لڑکیاں ہیں اور بے پردہ نکل رہی ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بے پردہ جا رہی ہیں. اور حیرت تو تب ہوتی ہے جب 60 سال کی اور 70 سال کی بوڑھی عورت، وہ تو چادر میں اور نقاب میں اور حجاب میں ہے، اور 20 سال کی جو جوان لڑکی ہے جس کو زیادہ پردہ کرنا چاہیے، وہ بغیر پردے کے جا رہی ہے. صحابہ کے دور کا پردہ کیسا تھا، ذرا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے. حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو اجازت دے دی کہ میں اس انصاری لڑکی کو ایک نظر دیکھ لوں.
حضرت مغیرہ اس لڑکی کے گھر پہنچے، لڑکی کے باپ سے ملے، رشتہ طے ہو چکا ہے، حضرت مغیرہ ہونے والے داماد ہیں۔ حضرت مغیرہ نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بہت بری لگی، حالانکہ جو دیکھنے آیا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ اسی لڑکی کا ہونے والا شوہر ہے اور رشتہ ڈن ہو چکا ہے، رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں اور اس ماحول میں یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارا ہونے والا داماد ہے، ابھی داماد ہوا نہیں ہے، یہ ہماری لڑکی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ غور کرو وہ سوسائٹی کیسی تھی، وہ سماج کیسا تھا، اور آج ہمارا سماج کیسا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بری لگی کہ صاحب نہیں، ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ ابھی نکاح ہوا نہیں، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور آپ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی اندر پردے میں سے کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، لڑکی اندر پردے سے کہتی ہے اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم مجھے ایک نظر دیکھ لو، میں پرمیشن دیتی ہوں، میرے ماں باپ تیار نہیں ہیں لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے میں پرمیشن دیتی ہوں، تم مجھے ایک نظر دیکھ لو۔ لیکن ہاں اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو اور صرف تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہو تو اقسم باللہ علیک، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم ایسا کام مت کرو۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد میں نے لڑکی کو دیکھا، رشتہ پسند آیا اور ہماری شادی ہو گئی اور ہم بہت محبت سے رہنے لگے۔ تو شادی کے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو مہر کی رقم ہے وہ لڑکے کی کمائی سے ہونی چاہیے۔ یہ بھیک منگا پن ختم کرو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو اور پھر اسی رقم سے آپ مہر تک کو آپ ادا کرتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ اپنے کٹیہار کے بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ لڑکی کے باپ سے رقم لے کر کے اس سے آپ مہر ادا کریں۔